لاہوری لندن سے جواد مظفر صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ مارکہ حق و باطل یعنی کربلا میں اگر امام عالی مقام حضرت حسین اپنے بچوں جوانوں اور جان ساروں کے سر نہ کٹاتے اور ڈٹ نہ جاتے تو آج دنیا کیسی ہوتی. پہلے تو میں اپنا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. آج بھی یہی صورتحال ہے. یہاں اہل کوفہ بہت ہیں اور یہ اس وقت بھی تھے. اور کسی نے کہا تھا، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے امام علی مقام سے کہا تھا رستے میں تھے جب کہ اہل کوفہ کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، دل یزید اور شمر کے ساتھ ہیں. اور وہ کوئی غیر ملکی تو تھے نہیں، نہ کسی غیر مذہب کے لوگ تھے. یہ ٹریجڈی تو آج بھی چل رہی ہے. یاد رکھیں، ہماری پوری کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آٹومنس کی دیکھ لیں، صفویوں کی دیکھ لیں، ان کی دیکھ لیں، تاریخ اسی طرح. تو جو آپ نے کہا نا کہ آج دنیا کیسی ہوتی، دنیا ایسی ہی ہوتی، چونکہ دنیا اس سے پہلے بھی ایسی ہی تھی. احسان فراموش، محسن کش، وہی خاندان تھا نا جس کو آقا نے دین کا نور جن کو متعارف کرایا تھا. دنیا ایسی ہوتی، لیکن ایسی مثال نہ ہوتی قربانی کی، استقلال کی، دیانت کی، استقامت کی، جرأت کی. ایسی مثال دنیا میں نہ ہوتی. اب کم از کم ہم ایک مثال اور بنی نوع انسان کے لیے. اور یاد رکھیں، اس پہ نوحے مسلمانوں کے علاوہ امام علی مقام تو ہندو رائٹرز کا کبھی آپ دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے. ویسٹ میں تو یہ تاریخ کا سیاہ ترین اور موسٹ ٹریجک، بٹ یہ انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، چاہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو. تو بہرحال دنیا ایسی ہی ہوتی اور یہی انسان کا امتحان ہے. روز اول سے چل رہا ہے، قیامت تک جاری ہے. یاسمین بٹ، حیدر علی، دونوں کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور ان کے لیے سوال بنتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے قابل فخر بیٹے نوح دستگیر بٹ نے انٹرنیشنل مقابلوں میں 400 کلو گرام سے زائد وزن اٹھا کے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. بلا شبہ یہ جسمانی طاقت کا بے مثال مظاہرہ ہے. پلیز ہمارے شہر گجرانوالہ کے اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بھی کچھ کہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف گجرانوالہ نہیں، پورے پاکستان کے عوام کو، بلکہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو بھی مبارک ہو، بھٹ صاحب کو بھی مبارک ہو. اس طرح کی اچیومنٹس اللہ کے کرم کے بعد شدید محنت، یہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول ہے، کام کام اور کام. یہ عزت شدید جان توڑ محنت کے بعد ملتی ہے. تو ان کو، ان کے دوست احباب کو، ان کے والدین کو، سب کو مبارک ہو. یہ تو کہنے والی، اس پہ میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے سوائے خوشی کے. اور شکر گزار میرے جیسا آدمی تو بہت گریٹفل فیل کرتا ہے اپنے نوجوانوں کا، بچوں کا، جو ایک ایسے ملک میں جہاں سوائے مایوسی کے، ڈپریشن کے، اندھیرے کے
غیر یقینی پن کے، جسے انسرٹنٹی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے نصیبوں میں تو اچھی خبر رہ ہی نہیں گئی. میرے ایک دوست ہیں صلاح الدین درانی، وہ کینیڈا سے جب بھی فون کرتے ہیں تو ان کا سوال بڑا زومانی ہوتا ہے کہ یار حسن مجھے بتاؤ کوئی خیر کی خبر تو نہیں ہے. وہ وینکوور میں رہتے ہیں، تو جہاں خیر کی خبر ہی، خوشی کی خبر ہی کوئی نہ ہو، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں بھوک ننگ ہے، کہیں قرضے ہیں، کہیں بلیک میلنگ ہے، کہیں جاہل ترین سیاستدان ہیں، ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو بغیر کسی سپورٹ کے، میں اس سپورٹ کی بات نہیں کر رہا جو ان کو ملی ہوگی ان کے والدین، فیملی، دوستوں کی طرف سے جو حوصلہ افزائی، اسٹیٹ کی طرف سے کیا ملا ہوگا، آئی کین ویری ویل امیجن. اور اگر اسٹیٹ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے تو پلیز مجھے آپ اگلا جب آپ کوئی سوال بھیجو تو مجھے بتانا، میں ریاست کا بھی شکر ادا کروں. ہمارے یہاں تو ایکسٹرا آرڈینری بچے ہوتے ہیں جو کسی فیلڈ میں نام بناتے ہیں. چونکہ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اعتزاز احسن، بیرسٹر اعتزاز احسن، جب وہ جو چیف منسٹر کہتا ہوں، چیف جسٹس ہوتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے ان دنوں اعتزاز احسن صاحب کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں نے کہا نا اعتزاز احسن صاحب، یہ میں نے لکھا بھی تھا اور کسی چینل پہ بولا بھی تھا کہ ریاست ہوگی ستیلی ماں کے جیسی. سو ایسے بچے تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم، عنایت اور تحفہ ہوتے ہیں جو اتنے نامساعد حالات میں اپنے طور پہ. اور میں نے پڑھا بھی ہے اخبار میں، ایک بات مجھے نہیں پتہ، بلکہ ہو سکے تو مجھے آپ کریکٹ کریں، میں نے غلط تو نہیں پڑھا، کہ بہت چھوٹی عمر میں، پتہ نہیں 8-9 سال کی عمر میں یہ نوجوان شروع ہوا. تو بہرحال اللہ پاک کا تو وعدہ ہے کہ جتنی صحیح کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا. تو یہ قابل فخر بیٹا، واقعی آپ نے ٹھیک لکھا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. گجراں والوں کو زیادہ فخر ہونا چاہیے، گھر والوں کو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم جیسے جو نالائق ہیں ان کے لیے بھی اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو، اور یہ اور بھی مار کے سر کریں. شاہد خان لاہور سے، زیغم علی لاہور سے، سدرا شاہ مینچسٹر. وہ سوال یہ ہے جی کہ یہ اب تو شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے معاشی حوالوں سے کارکردگی دکھانا شروع کر دی ہے، 1-2 وزراء کو چھوڑ کے باقی سب کام میں مصروف ہیں. تو دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر مسلسل زوال پذیر ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ ان مثبت اشاروں پہ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، میں ایک بات میں کئی بار میں پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی یہ بات کرتا تھا، اس سے پہلے بھی کرتا تھا. میرا چونکہ رسمی تعلیم ہے اکنامکس کی، تو اکانومی نہ راتوں رات بنتی ہے، نہ راتوں رات بگڑتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایئرس. پاکستان اقتصادی طور پہ اب بھی آپ جس پہ کہہ رہے ہیں سنبھل رہی ہے، وہ بالکل ہی اور طرح کا کیس ہے یہ ڈالر والا. اب کو قرضے مرضے کو تھوڑا ریلیکسیشن، جس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہمارے آرمی چیف کی بھی ہے. تو سینگ از بلیونگ والی بات ہے. اگر ٹھیک ڈائریکشن میں یہ چلتے رہیں اور فائنلی معاملہ سمجھ جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں تاکہ آپ کو دکھ یا مایوسی نہ ہو، یہ ملکوں کی جو اقتصادیات ہوتی ہے یہ سالوں مہینوں کا کھاتا نہیں ہوتا. یہ سالوں مہینوں میں نہ برباد ہوتی ہے نہ آباد ہوتی ہے. میں دعا گو ہوں. حکومت بہرحال آدمی اختلاف کرے، اتفاق کرے، ہے تو ہماری حکومت. اللہ معاف کرے کسی اور کو فاتحین تو نہیں آ گئے جو حکومت کر رہے ہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے، اصل رونا کیا ہے، ٹریجڈی کیا ہے کہ عوام کو سکھ کا سانس ملے، بنیادی ضروریات زندگی تو ملیں. 75 سال ہو گئے اپنے خاندان برباد کر کے، لاکھوں خاندانوں نے اپنی بے تحاشا قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا، اور آج اگر ان کو سکھ کی روٹی بھی نہیں مل رہی تو خون کھولتا ہے. تو اللہ کرے، وائی ناٹ، قدرت ان کو توفیق دے، حوصلہ دے، ہمت دے، عقل دے، ویژن دے، ڈیپتھ دے ان کو، تو یہ اوور کم کر سکیں. مثبت اشارے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، میں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی ابھی
مثبت نہیں. اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا تو وہ کیا کرے گا, آپ کے کشکول میں کچھ اور ڈال دے گا, یا ادھر ادھر سے اگر کوئی ریلیف آ جائے گا. اگر چائنیز نے اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے, اس کی بھی کوئی قیمت ہوگی. یاد رکھیں, کبھی نہ بھولیں, جو سپر پاور ہوتی ہے, جو کہ چائنا ابھی نہیں ہے, بہت فاصلہ اس نے طے کرنا ہے, لیکن بہرحال جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ تو ہزاروں میل دور بیٹھی مان نہیں. یہ تو نیکسٹ ڈور ہے, جو دے رہے ہیں وہ کچھ لینے کے لیے بھی ان کے ذہن میں کوئی پلان ہوگا. تو اب اس کو مثبت اشارے, آپ مدد, امداد کو, بھیک کو, خیرات کو آپ مثبت اشارے نہ سمجھیں. لیٹس پرے, دعا کریں اور انتظار کریں.